الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین عفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج کی اس ویڈیو کا مقصد حق کو واضح کرنا اور باطل کو دور کرنا ہے۔ دو ایسے بھائی جو ایک تو پنڈی کا ہے اور دوسرا جیلم کا ہے، فرق اتنا ہے کہ دونوں الگ الگ جگہ کے ہیں۔ ایک تو توری کا مرید ہے اور مویشی ہے، اور دوسرا مرزائیوں کا بھائی ہے، انجینئر محمد علی مرزا۔ یہ دونوں میں ان کو بھائی کہتا ہوں، کیوں؟ ایک چیز ان میں کامن ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ صحابہ کے دونوں گستاخ ہیں، دونوں صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، مسئلہ ہوا 2 سال اس کو گزر گئے، قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کا 2 سال ہو گئے اس مسئلے کو، اور ابھی تک انہوں نے چھوڑا نہیں۔ انہوں نے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے وہ عبارت پڑھی اور بالکل حق بیان کیا۔ آج تک اس کو نہ جانے کتنی کانفرنس کرائی گئی اور ان کو گالیاں، ان کی والدہ کو گالیاں دی گئی، اور جب انہوں نے اسٹیجوں پر جا کر کانفرنسیں کی اور گالیاں دیتے گئے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے گئے کہ خطا پر کہا ہے، خطا پر کہا ہے، خطا پر کہا ہے، تب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک نعرہ لگایا، بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا۔ یہ تب لگا جب ان کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ آپ نے خطا پر کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، تب یہ نعرہ لگا۔ تو جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا تو پنڈی کے اس مویشی کو بڑا مروڑ اٹھا، بہت مروڑ اٹھا، اور اسی طرح یہ جیلم کا یہ جو یو ای ٹی ٹیکسلا کا ٹٹو ہے وہاں سے پڑا ہوا ہے، انجینئر مرزا محمد علی، اس نے 1 سال پہلے، یہ دیکھیے گا ذرا، ساتھ ساتھ ہم بتا بھی رہے ہیں، 1 سال پہلے سن لیں ذرا کہتا کیا ہے۔ وہ رہے جی بے خطا بے گناہ جو ہے وہ زہرا زہرا۔ چلے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ خطاب پہ آپ نے خود ڈکلیئر کیا اور اب آپ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی نیک پرہیزگار عورت کے بارے میں آپ یہ کہنا شروع کر دیں، یہ اتنی شریف ہے کہ آج تک کسی مرد کے ساتھ نہیں بھاگی، یہ اتنی شریف ہے کہ اس نے کبھی منہ کالا نہیں کیا، تو یہ آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی یا اس کی توہین کر رہے ہیں؟ اور بھئی لوگ کہیں گے کہ اس پہ آج تک الزام کوئی لگا ہے اس طرح کا کہ تو اس کی تعریف اس طریقے سے کر رہا ہے؟ جی، اس نے 1 سال پہلے یہ کہا کہ جی اگر کوئی عورت پاک ہو، صاف ہو، اس کو اگر کوئی کہے کہ تو بڑی پاک ہے، تو بڑی صاف ہے، تو کسی کے ساتھ رات سوئی نہیں، کسی کے ساتھ رات گزاری نہیں، تو بندہ پوچھے گا کہ تمہیں کہا کس نے ہے، کس نے کسی کے ساتھ رات گزاری ہے، یہ ناپاک ہے؟ اس نے 1 سال پہلے یہ اپلوڈ کی، اس کی ویڈیو موجود ہے ابھی بھی، 1 سال۔ اور دوسرا بھائی جو تھا اس نے ابھی 1 ہفتہ ہوا، یہ اس کی اوریجنل آئی ڈی ہے، دیکھ لیں، اس کے اوپر اپلوڈ نہیں ہے، یہ دوسری آئی ڈی کے اوپر اپلوڈ ہے، تقریباً 10,000 ویور ہیں، اور دوسرا جو انجینئر ہے اس کے تقریباً 33,000 ویور گئے ہیں۔ تو اس نے 1 ہفتہ پہلے تقریباً یا 1.5 ہفتہ پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کی، اور اس نے بھی وہی بات کی جو انجینئر مرزا محمد علی نے کی۔ بھائی ایک مولوی صاحب ہوں، وہ تقریر کے لیے تشریف لائیں اور کھڑے ہو کر بندہ ان کا نام لے کر کہے کہ مولانا فلاں صاحب نہ چور ہیں نہ غدار ہیں، نہ چور ہیں نہ غدار ہیں، نہ چور ہیں نہ ڈاکو ہیں، تو دسو یہی آخے نے نا کہ نہ وہ چور ہیں نہ وہ ڈاکو ہیں، تو بتاؤ مجھے، یا کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے نہ یہ جناب اللہ گندے کام کرنے والے ہیں، نہ یہ چور ہیں نہ یہ وہ ہیں، مطلب ان کی آپ بات کریں تو فوراً بندہ تو کھڑا ہو کر پوچھے گا یار اس کو چور کہا کس نے کہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت پڑی ہے؟ تو دونوں کا کنیکشن کتنا پکا ہے، ادھر وہ صحابہ کا گستاخ، ادھر یہ صحابہ کا گستاخ،
ادھر وہی یہ بات جو یہ کرتا ہے، ادھر وہی پنڈی کا مویشی بھی وہی بات کر رہا ہے جو بے بنیاد ہے، جو بے مقصد ہے۔ جی جب کوئی عورت کو کہے کہ تو پاک ہے، صاف ہے، اوے مقصد دیکھو کس مقصد کی وجہ سے وہ نعرہ لگایا گیا۔ اور جب کراچی سے یہ نعرہ لگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، وہ بھی کیوں لگے؟ جب تجھ جیسے مولوی حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کریں، حضرت ابو سفیان کو معاذ اللہ پلید کہیں، معاذ اللہ اور دیگر صحابہ کی گستاخیاں کرے، تب وہ یہ نعرہ لگا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کلم وعد اللہ حسنہ، ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، تو تب یہ نعرہ لگا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو یوں ہی جب تیری طرف سے، تیری پورے ٹولے کی طرف سے، چاہے جہاں کا بھی ہو، چاہے سبزہ زار کا ہو، چاہے گامے شاہ کا ہو، چاہے پنڈی کا ہو، چاہے توری کا ہو، چاہے ویلیاں کا ہو، تو جب انہوں نے بار بار کہا، خطا پر کہا ہے، تبھی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہ نعرہ لگا سید بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا۔ تو ان کا حافظہ، ہم تو کہتے ہیں دو گورا حافظہ نباشد، جو جھوٹا ہوتا ہے نا اس کا حافظہ کوئی نہیں ہوتا، ان کے حافظے ہی کوئی نہیں ہے، تو ان سے وہ چیزیں لے لی گئی ہیں جو ان کے سینوں میں تھی، اور جو انہوں نے پڑھا تھا سب کچھ گواہ بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے توبہ کریں اللہ کے حضور سچی، اور توبہ بھی ان کی کیسی ہے، ادھر گستاخی کرتے ہیں، اگلے دن آ کے ویڈیو بنا کر کہتے ہیں جی ہم نے توبہ کی ہے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں جی فلاں نے بھی گستاخی کی تھی، اس کو کسی نے نہیں کہا، اس کو کسی نے کہا، اور تیری گستاخیاں اتنی ہو چکی ہیں کہ تجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، نہ مدرسے کا رہا، نہ محفلوں کا رہا، نہ کسی اور جگہ کا رہا، ہر طرف سے دھتکارا جا رہا ہوں، تو اب یہ 2 نمبر کام شروع کر دیے۔ تو اہل سنت و جماعت والے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو بولنا آتا ہے، صرف سامنے بیٹھو اور وہی عبارت جو پیر میر علی شاہ صاحب کی ہے وہ پڑھ کے تم بھی سناؤ اور اس کا مفہوم پیش کرو، یا تو صرف عبارت پڑھو تو میں خود سمجھ میں آ جائے گی کہ تم کہہ رہے ہو، یا صرف ایران سے مال آ رہا ہے، یا صرف مال کھائے جا رہے ہو، کوئی کس کا مال کھا رہا ہے، کوئی کس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کو ہی بھول گیا، کسی نے جلال الدین شاہ صاحب کی تربیت کو بلا دیا، کسی نے کسی اور کی تربیت کو بلا دیا۔ تو اس لیے اہل سنت کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے ان 2 نمبر کاموں سے بعد آ جائیں۔ ہم اہل سنت و جماعت والے کل بھی فکر اعلیٰ حضرت فکر رضا کے پہرے دار تھے، ہیں، اور انشاءاللہ آخری دم تک رہیں گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔